بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ آئی ایس آئی کا رول مزید بڑھ گیا ہے اور اس بڑھوتری کے اندر خود موجودہ حکومت کا ہاتھ ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، سول سرونٹس کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے بارے میں کیبنٹ ڈویژن سے خود پرائم منسٹر آف پاکستان کے دفتر سے یہ ایک لیٹر جو ہے وہ جاری ہوا ہے، جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان از پلیزڈ ٹو نوٹیفائی ڈائریکٹریٹ جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ایز اسپیشل ویٹنگ ایجنسی فار ویریفیکیشن اینڈ اسکریننگ آف آل پبلک آفس ہولڈرز آفیسرز کیٹیگری for induction, important postings, appointments and promotions۔ یعنی جتنی امپورٹنٹ پوسٹنگز ہوں گی، پروموشنز ہوں گی، اپوائنٹمنٹ ہوگی سول سرونٹس کی، وہ ساری کی ساری اس کی اسکریننگ اور ویٹنگ آئی ایس آئی کرے گی۔ یعنی ابھی کلیئرلی آئی ایس آئی کے سمجھ لیں انڈر کمانڈ کر دیا گیا ہے پوری کی پوری بیوروکریسی کو۔ اور اس سے پہلے آئی ایس آئی کے لیے ایک اور ڈیوٹی نکالی گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، جب اس کا پولیٹیکل سیل بنایا تھا تو پولیٹیشنز بہت ہی نالاں تھے۔ تو اس کے بعد ابھی کیٹیگوریکلی خود پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے اس کو آئی ایس آئی جو ہے وہ کلیئر کرے گی، تو وہ پروموٹ ہوں گے، پروموٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگز ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ تو وہ حکومت ہے کہ جس کا جو قائد ہے میاں نواز شریف صاحب، وہ فوج کو تنقید کرتے ہوئے خلائی مخلوق کا وہ تانا دیتا تھا، جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، اور مریم نواز اتنا زیادہ تنقید کرتی تھی افواج کے اوپر، اور یہ کھلے بندوں جلسوں کے اندر گالیاں دیتے تھے اور بہت ہی تبرہ کرتے تھے افواج پاکستان کا، چیف آف آرمی اسٹاف کا، ڈی جی سی جنرل عرفان ملک کا۔ تو وہی لوگ خود جو ہے وہ اپنی جو پاورز ہیں ان کو سرنڈر کرتے جا رہے ہیں۔ تو کدھر گئی سویلین سپرامیسی؟ انہوں نے سرنڈر کر دی ہے۔ تو اس سے ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس سے ایک طرف تو آئی ایس آئی کی پاور بڑھے گی، اور دوسری طرف جو بیوروکریسی ہے اس کے لیے آئی ایس آئی کی طرف جو ہے وہ تعلقات جو ہے نا وہ کشیدہ ہوں گے۔ افواج پاکستان کو بھی اور آئی ایس آئی کو بھی چاہیے تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی انہوں نے چیز کروانی تھی تو وہ اس کو پبلک نہ کرواتے۔ یہ لیٹر پورے پاکستان میں ابھی گھوم رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آئی ایس آئی کی وہ ان پٹ لیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ آئی ایس آئی کی ان پٹ نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ انویزیبل طریقے سے تھی۔ ابھی یہ جو ویزیبل طریقہ آ گیا، اس سے نقصان ہوگا۔ اور آئی بی ہے، ان کے اسپیشل برانچ ہے، اپنے سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی ان پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو سول ادارے ہیں سارے کے سارے وہ تقریباً فیل ہو چکے، اگر ایک ادارہ ہے وہ افواج کا ہے اور آئی ایس آئی کا ہے۔ تو اس سے آئی ایس آئی کے لیے سبمیشن یہ ہے کہ ان کی مزید پاور بڑی ہے، پاور مزید لینے سے، اختیارات آنے سے ادارہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کو اپنے آپ کو امپاورڈ محسوس کرتا ہے، لیکن اسی طرح ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور پبلک کے اندر جو ہے وہ ایک تنقید زیادہ بڑھے گی، اور کل کو کوئی بھی معاملہ ہوگا ذمہ داری وہ آئی ایس آئی پہ ڈال دیں گے کہ جی فلاں آفیسر جو ہے اس کو آئی ایس آئی نے کلیئر نہیں کیا کسی بھی وجہ سے۔ تو اس سے چاہیے یہ کہ ایک جو ابھی ایک تو انہوں نے پاور لی ہے، دوسرا میں ایک سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لیٹر کو اس طرح پبلک کر کے آئی ایس آئی کو اور ادارے کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی ہے، کیونکہ آئی ایس آئی تو آپریٹ ہی انویزیبل طریقے سے کرتی ہے۔ اگر اس کی ویزیبلٹی ہو گئی تو وہ تو کوئی آئی ایس آئی نہ ہوئی۔ تو یہ جو چیز ہوئی ہے یہ ایک طرح سے آئی ایس آئی کے حق میں بھی نہیں ہے کہ ان کو اس طرح وہ سر عام جو ہے وہ ننگا کر دیا جائے۔ اور جہاں تک یہ تعلقات ہیں اداروں کے آپس میں، تو ادارہ جاتی تناؤ بڑھے گا۔ جیسے جنرل مشرف کے ٹائم بیوروکریسی کے درمیان اور فوج کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے تھے، جب انہوں نے ان کا بیوروکریسی کا ایک ٹریڈیشن سسٹم ختم کر کے نیا سسٹم لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد یہ ڈی سی کو ڈی سی او کر دیا، ایس ایس پی کو ڈی پی او کر دیا، اس طرح کی چیزیں ہوئیں، تو تعلقات کشیدہ سے
اس سے لے کے جنرل مشرف کے ٹائم سے لے کے آج تک، اور ابھی مزید آپ نے پوری کی پوری بیوروکریسی کو یہ نیچے کر دیا ہے ISI کے، تو اس سے اتنا وہ خیر نہیں نکلے گا جتنی ISI تنقید میں آئے گی. جب تنقید ہوگی، سر عام ہوگی، میڈیا پہ ہوگی، اس کا فائدہ دشمن اٹھائیں گے اور پاکستان کی اینیمی سٹیٹس اٹھائیں گی. تو اس کے اوپر ریویو کرنا چاہیے، اور اگر یہ کام کیا جانا چاہیے تو اس کو انویزیبل طریقے سے کرنا چاہیے. اور خود ابھی یہ موجودہ جو الیکٹڈ حکومت ہے، جس کو جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو چاہیے کہ یہ جو ان کا نعرہ تھا نا سول بالادستی کا، وہ کدھر گیا ہے، اس کو ابھی اسٹیبلش کریں. نہ کہ آپ گھٹنوں نیچے آ گئے ہیں یہ اس ادارے کے، اور اب سول بالادستی کو قائم کرنے کی بجائے آپ سول بالادستی کو سرنڈر کر چکے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے، مقام غور ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا. اب ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.